بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام کو مکمل طور پر انسانیت تک پہنچا دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دین اسلام کی مکمل تعلیمات کو امت کے حوالے فرمایا ہے. جتنے کام کرنے کے ہیں اسے بھی بتایا ہے، جتنے کام نہ کرنے کے ہیں اسے بھی بتلا دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت سے یہ بھی فرمایا کہ جو طریقہ میں نے تمہارے لیے چھوڑا ہے اسی طریقے کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو. لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. اللہ کی کتاب کو بھی مضبوطی سے پکڑے رہو اور میری سنت یعنی میرے طریقے کو بھی مضبوطی سے پکڑے رہو. ان دو چیزوں کو جو آدمی مضبوطی کے ساتھ پکڑا رہے گا وہی صراط مستقیم پر قائم ہے، وہی سیدھے راستے پر چلنے والا ہے. اگر آدمی ان دو چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے پھر ایک تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر وہی گمراہی ہوگی، وہی ضلالت کا راستہ ہوگا. اسی سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے منع کرنے کے باوجود بھی ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سلسلے میں اسلام کی کوئی ہدایات بھی نہیں ہے. جو کام کرنے کے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کے لیے تاریخیں مقرر فرمائی ہے کہ جب وہ تاریخ آ جائے تو ہم کو وہ کام کرنا ہے. جیسے
رمضان کا چاند نظر آیا تو اب ہمیں حکم دیا گیا کہ تم روزہ رکھو. گویا ایک تاریخ متعین کر دی. جب وہ تاریخ آ جاتی ہے تو وہ اس عبادت کو ہم کو کرنا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے چاند کے نظر آنے سے پہلے کسی بھی مہینے کی پہلی تاریخ سے روزہ رکھنا شروع کرے اور یہ کہے کہ میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ ہم میں سے ہر آدمی کہے گا کہ یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے روزوں کا آغاز تو تب ہوگا جب رمضان کا چاند دیکھیں گے. چاند تو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو نکلتا ہے، لیکن روزے رمضان کے کب رکھیں گے؟ جب رمضان کے مہینے کا چاند نظر آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو تاریخ کے ساتھ متعین کیا ہے، مہینے کے ساتھ متعین کیا ہے. مہینہ رمضان کا ہو، تاریخ پہلی ہو، تو آپ کو رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے. تو بعض عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے ساتھ جوڑا ہے. جب وہ مہینہ آ جائے تو وہ عبادت کرنا ہے. وہی عبادت کسی اور مہینے کے چاند کو دیکھ کر نہیں شروع کی جا سکتی. اور بعض عبادتیں وہ ہیں جو وقت کے ساتھ متعین ہیں، جیسے نماز ہے. 12 بجے رات کو ایک آدمی اٹھے اور کہے کہ میں اب ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، یا کہے میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں، یا میں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں، تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ آج آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھے کیا؟ بولے نہیں، آج کی تو پڑھ لیا. پھر اب 12 بجے کون سی ظہر کی نماز پڑھ رہے؟ بولے کل کی پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس فری ٹائم ہے، لہذا میں کل کی ظہر آج پڑھ لیتا ہوں، کل کی عصر آج پڑھ لیتا ہوں. تو اگر چھوٹا رہا تو بڑا آدمی کہے گا پاگل ہو گیا ہے کیا، کہ کل کی ظہر آج کیسا پڑے گا؟ کیوں؟ میں کیا غلط کام کر رہا ہوں؟ نماز بھی تو پڑھ رہا ہوں. تو آپ اسے سمجھائیں گے کہ کل کی ظہر آج نہیں پڑھ سکتے، کل کی ظہر تو کل ہی پڑھیں گے، کل کی عصر کل ہی پڑھیں گے، چاہے آج تمہارے پاس کتنا ہی وقت متعین. تو بعض عبادتوں کا تعلق مہینوں سے ہے اور بعض عبادتوں کا تعلق وقت سے ہے. جب وہ مہینہ آئے گا وہ عبادت کرنا ہے. رمضان آ گیا، اب روزے رکھو. کسی اور مہینے میں روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں رکھے جا سکتے. نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں لیکن فرض روزے نہیں رکھے جاتے. فرض روزے تو رمضان کے مہینے میں ہیں. اسی طرح حج کے لیے اللہ نے مہینہ بھی متعین کیا، تاریخیں بھی متعین کی. مہینہ بھی متعین ہے، تاریخ بھی متعین ہے. اگر کوئی آدمی دوسرے مہینے میں اس ارادے سے یہاں سے جائے کہ میں اب جا کر حج کر کے آؤں گا اور انہی تاریخوں میں کروں گا جن تاریخوں میں حج ہوتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ ہر آدمی کہے گا یہ غلط ہے، اس لیے کہ حج کا مہینہ متعین ہے، حج کی تاریخیں متعین ہیں. نماز کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، تو وقت آ گیا تو نماز پڑھنے کا حکم ہے. تو بعض عبادتیں
تاریخ مہینے کے ساتھ تاریخ کے ساتھ متعین ہے. مہینہ بھی متعین، تاریخ بھی متعین. اور بعض عبادتیں وہ ہیں جس کے لیے وقت متعین ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک، جیسے ظہر کی نماز ہے، وقت متعین ہے، اس وقت سے اس وقت تک پڑھو. عصر کی نماز کا وقت متعین ہے، اس وقت سے اس وقت تک پڑھو. ایسے ہی بعض عبادتیں وہ ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے. بعض عبادتوں کے لیے تو وقت متعین ہے، اس کو اسی وقت پر ادا کرنا ہے. اس سے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی. جیسے کوئی رجب کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتا ہے. اگر پورا مہینہ بھی روزے رکھے گا تو وہ نفل کہلائیں گے، فرض روزے تو باقی رہیں گے. چاہے وہ کسی بھی تصور سے رکھ لیتا ہو کہ نہیں میرے پاس وقت فارغ ہے، یا میں ٹھنڈے موسم میں رکھ سکتا ہوں، میں گرما میں نہیں رکھ سکتا، یہ نہیں چلنے والا. اسی طرح نماز کا وقت متعین ہے، اسے فری ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے بلکہ اسی وقت میں اسے ادا کرنا ہے. لیکن بعض چیزوں کے لیے اللہ نے وقت متعین نہیں کیا ہے، نہ تاریخ متعین کیا ہے، نہ دن متعین کیا ہے، نہ وقت متعین کیا ہے. اس میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ چاہو تو کر سکتے ہو، جیسے نفل نماز ہے. اس کے لیے نہ مہینہ مقرر ہے، نہ دن مقرر ہے، نہ وقت مقرر ہے. کہ جب آپ کے پاس فری ٹائم ہو آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہو، سوائے 3 وقتوں کے: ایک سورج کے نکلتے وقت، ایک سورج کے ڈوبتے وقت، ایک عین زوال کے وقت. اس سے ہٹ کر جتنا وقت ہے، اگر کوئی آدمی اس میں نفل پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے. کتنے پڑھ سکتا ہے؟ جتنے چاہے پڑھ سکتا ہے. وقت متعین نہیں، تعداد متعین نہیں. اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں. ذکر کرنا ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، نہ تعداد متعین ہے. اسی طرح آقائے دو جہاں سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنا ہے، اس کے لیے بھی کوئی متعین وقت نہیں. جب چاہے پڑھو، جتنا چاہے پڑھو، کوئی وقت متعین نہیں. بعض عبادتوں کے لیے تو مہینہ طے ہے، تاریخ طے ہے، وقت طے ہے. اور بعض عبادتوں کے لیے صرف وقت طے ہے، جیسے نماز ہے. اور بعض عبادتوں کے لیے نہ وقت طے ہے، نہ تاریخ طے ہے، نہ دن طے ہے، نہ مہینہ طے ہے. جیسے قرآن کی تلاوت ہے، ذکر کرنا ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے، اس کے لیے کوئی وقت طے نہیں. اب جن چیزوں کے لیے اللہ نے وقت طے کیا ہے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. اگر ہم وقت تبدیل کریں، تاریخ تبدیل کریں، دن تبدیل کریں، اس سے وہ تبدیل تو نہیں ہوگا. ایسے ہی جن چیزوں کے لیے اللہ نے وقت نہیں طے کیا ہے، آزادی دی ہے ہم کو، پھر ہم کو اس میں بھی وقت طے کرنے کا اختیار نہیں ہے. طے شدہ کو ہٹا نہیں سکتے، اور جس میں آزادی دی ہے اس میں کوئی وقت متعین کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. جیسے نفل پڑھنا ہے کبھی بھی پڑھیے، تلاوت کرنا ہے کبھی بھی کریے، ذکر کرنا ہے کبھی بھی کریے، درود و سلام پڑھنا ہے کبھی بھی پڑھیے. ان چیزوں میں وقت طے نہیں ہے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے صدقہ کرنا.
چیزوں میں سے ایک چیز ہے صدقہ کرنا. جب چاہے کیجئے، دن میں کیجئے، رات میں کیجئے، اجالے میں کیجئے، اندھیرے میں کیجئے، تھوڑا کیجئے، بہت کیجئے، جتنا چاہے کیجئے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے. لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک برائی پائی جا رہی ہے اور عرصے سے پائی جا رہی ہے. دراصل یہ برائی مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھی. یہ برائی مشرکین مکہ میں پائی جاتی تھی. حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے. وہ ہے سفر کے مہینے کے 13 دن کو منحوس سمجھنا. یہ بیماری آج کی نہیں ہے. یہ جو تصور ہے ذہنوں میں سفر کے مہینے سے متعلق، یہ دراصل مشرکین مکہ میں پائی جاتی تھی. اور آج بھی ہمارے پاس کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا دیندار، کیا بے دیندار، کیا مرد، کیا عورت، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، ایک بڑی اکثریت کے اندر اس مہینے کو منحوس سمجھنے کا مزاج پایا جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا، یہ مزاج مومنانہ نہیں ہے، یہ مزاج مشرکانہ ہے. یہ 13 دن کے اندر کوئی خوشی نہیں منانا، اس 13 دن کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کرنا، اس 13 دن کے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا، یہ مزاج اگر کسی مومن میں پایا جا رہا ہے تو انتہائی ایمان کے لیے گھاتک اور مہلک ہے. کیوں؟ یہ مومنانہ مزاج نہیں، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. لوگ بولتے نہیں کرے تو کیا ہوتا، فرض تو نہیں ہے نہ کرنا. اندر کی بیماری نہیں بتاتا کہ اندر کیا بیماری پل رہی ہے. نہیں کرے تو کیا حرج ہے. ویسے کرنا فرض بھی نہیں ہے. یہ 13 دن میں کوئی کام کرنا فرض بھی نہیں ہے، لیکن نہیں کرنا بھی فرض نہیں ہے. تو ہمارے گھروں کی عورتوں میں یہ بہت زیادہ یہ مرض پایا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے کے 13 دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے. نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کوئی خوشی کا کام کرتے ہیں. کیا ہے؟ بولے ارے سفر کا مہینہ ہے. تو کیا سفر کا مہینہ برا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت لفظوں میں ایسے لوگوں کو پھٹکار لگائی ہے. اللہ کے نبی سے اللہ نے فرمایا لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، یسب الدہر، وقت کو برا کہتے ہیں. لوگ بولتے ہیں نا بہت برا وقت چل رہا میرا آج کل، برا وقت چل رہا میرا آج کل. اللہ نے فرمایا لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، وقت کو برا کہتے ہیں، جبکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، میں نے ہی بنایا ہے. تو گالی کس کو دے رہا ہے؟ گالی کسے دے رہا ہے؟ بنانے والے کو، اس وقت کے بنانے والے کو، اس زمانے کے بنانے والے کو، اس مہینے کے بنانے والے کو گالی کسے دے رہا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مزاج مشرکوں میں پایا جاتا تھا کہ وہ مہینوں کو، بعض اوقات کو برا سمجھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، تبھی تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس سے کہ نہیں، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے مسلمانوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. شادی نہیں کرتے سفر کے مہینے میں، خوشی کے کام نہیں کرتے. اور حد تو یہ ہو گئی
کہ اگر 2 مہینے 3 مہینے پہلے بیٹے کی شادی ہوئی ہو تو بہو کو پہلی سفر کی تاریخ سے پہلے میکے بھیج دیتے ہیں. بولے کیوں, کیا بات ہے, اس میں کیا فضیلت ہے؟ بولے نہیں, ساس بہو ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھ لینا. پہلے سے کوسا دیکھ رہے اماں آپ لوگ ایک دوسرے کی صورت, پہلے سے کوسا دیکھ رہے. گھروں کی فساد کی جڑ تو یہی رشتہ ہے ساس بہو کا. گھر اجڑ رہے ہیں اسی رشتے کی کہ غلط استعمال کی وجہ سے. بولے یہ 13 دن ساس بہو صورت نہیں دیکھ لینا, اور پھر یہ صرف پہلے سال ہی قاعدہ ہے, دوسرے سال یہ قانون نہیں ہے. پھر بولے شادی کے بعد پہلے سال میں جو سفر کا مہینہ آتا ہے اس میں ایک دوسرے کی صورت ساس بہو نہیں دیکھ لینا. دوسرے سال, بولے دوسرے سال دیکھ لے سکتے. واہ رے واہ, کیا قانون ہے, خود ساختہ قانون, خود ساختہ شریعت بنا لیا ہے ہم لوگوں نے. ہمارے لیے دین اور اسلام کی تعلیمات اور احکامات کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. ایک تو منحوس سمجھنے کا مزاج, یہ غلط. دوسرے یہ ساس بہو کی چکر میں 13 دن تک شوہر سے دور رکھنے کا جو مزاج, یہ غلط شریعت کے اعتبار سے. تیسری غلطی, 13 تاریخ کے دن آپ دیکھیں گے, غالباً کل ہی ہوگی نا, گلیوں میں لوگ پکارتے پھرتے ہیں 13 تیزی کرو. اب گھروں سے ہماری اماں, نانی, بھابھی, خالہ, پھپھو, مامی صدقہ لے کے باہر نکلتی ہیں, اور صدقے میں بھی چیزیں متعین ہیں. انڈے, تیل, چاول, پتہ نہیں, اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی ہمارے گھر میں ہوا نہیں, معلوم ہی نہیں کہ کیا کیا رکھتے ہیں. یہ چند متعین چیزیں ہیں جو رات میں سرانے رکھتے ہیں, سنا. اب رات میں ان کی بلائیں پوری وہ انڈوں میں چلے جاتی ہے, رات میں ان کی مصیبتیں اور بلائیں پوری وہ چاول میں چلے جاتی ہے. یا جو چیزیں سرانے رکھتے ہیں ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ساری بلائیں. اب وہ 13 تیزی کرو آواز لگانے والوں کو صبح اٹھ کر اپنی بلائیں انڈوں کی شکل میں ان کو گفٹ میں دے دیا جاتا ہے, اور تصور یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ پوری بلائیں چلے گئی, مگر گھر میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. شوہر بیوی پھر بھی لڑ لے رہی, ساس بہو میں پھر بھی دنگا, ہاں ننن بھاوج کا پھر بھی ہنگامہ, دیورانی جٹھانی کی جنگ جاری. کہاں گئے بلائیں؟ ارے صاحب سب سے بڑی بلا تو ہم ہیں, سب سے بڑی بلا تو ہم بنے ہوئے ہیں, اس کا کوئی احساس نہیں. تو یہ جو 13 تیزی کا جو تصور ہے صدقہ کرنے کا, یہ انتہائی غیر اسلامی طریقہ ہے. صدقہ کرنا ہے, صدقہ کبھی بھی کرو. صدقہ کرنا ہے, صدقہ روزانہ کرو, اس کی اجازت ہے. لیکن اسلام نے, دین نے, شریعت نے, اللہ نے, اللہ کے نبی نے کوئی دن متعین نہیں کیا, کوئی تاریخ متعین نہیں کی, نہ ہی صدقے کے لیے کچھ چیزوں کو فکس کیا ہے. لیکن ہمارے گھروں میں ہماری مائیں یہ کام کرتی, آج بھی کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں مشرکانہ عقیدہ پایا جا رہا ہے. انہی مشرکانہ عقائد سے اللہ کے نبی نے منع کیا. یہ فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کرنے والے بولتے نہیں نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا, نعوذ باللہ, اللہ کو نہیں معلوم تھا, نعوذ باللہ, ان کو معلوم ہے, نانی اماں کو. نماز نہیں پڑھیں گی, قرآن نہیں پڑھیں گی,
تلاوت نہیں کریں گی، ذکر نہیں کریں گی، اپنے نبی پر درود و سلام نہیں پڑھیں گی، اس سے بڑی اور کیا نحوست ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کیا نحوست ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ سمجھ رہی ہے 6 انڈے خیرات کر کے ساری بلائیں ٹال دوں گی، اور ہو کیا رہا ہے؟ ادھر گھروں سے انڈے اٹھا رہے ہیں، ادھر لے آ کے دکانوں میں بیچ دے رہی۔ اب بولے وہ بلا کے انڈے پھر ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، کیا مزاج ہے؟ اسی لیے بعض لوگ بولتے بولے سفر کے مہینے میں 8 دن تک انڈے نہیں کھانا بھائی دکانوں سے خرید کے، بولے کئی کو بولے وہ 13 تیزی کے انڈے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں کیا چیزیں ایک دین اسلام کے ماننے والوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ 13 تیزی کا عمل کرنا گویا ایک گناہ کا عمل ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے سفر کا مہینہ متعین نہیں کیا صدقے کے لیے، ہم متعین کر رہے ہیں۔ تاریخ مقرر نہیں کی، ہم مقرر کر رہے ہیں، ہم متعین کر رہے ہیں۔ دین میں دخل اندازی کر رہے ہیں ہم۔ یہ کام مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، لیکن یہ بیماریاں آج بھی ہمارے گھروں میں ہیں۔ یہ مشرکانہ عمل، یہ مشرکانہ عقیدہ مسلمانوں کے گھروں میں، جن کی زبانوں پر کلمہ جاری ہوتا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں جن کے گھر میں اللہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے، اور ایسے مسلمانوں کے گھروں میں جن کے نسلیں مسلمان تھی، جن کے آباء و اجداد مسلمان تھے، ان گھرانوں میں یہ مشرکانہ عمل کیا جاتا ہے۔ صدقے کے لیے اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، جب چاہے دو صدقہ، دن میں دو، رات میں دو۔ اسی طرح مرحومین کے نام سے صدقہ، یہاں پر بھی ہم دیوبندی حضرات جس چیز سے منع کرتے ہیں وہ اسی چیز سے منع کرتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں پکوڑے ہیں، یہ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، پکوڑے چکوڑے کچھ نہیں ہیں، عقل تم کو نہیں ہے۔ جس چیز کا وقت اللہ نے متعین نہیں کیا، ہم کہتے ہیں آپ متعین مت کرو۔ صدقہ کرنے کے لیے موت تک وقت ہے، کرتے رہو، لیکن ہم روز کرنا نہیں چاہتے، اس لیے چند دن متعین کر لیے ہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد دوسرے دن بتاسے بانٹ دو، مرمرے پٹھانے بانٹ دو زیارت کے نام پر، 10 دن 11 دن کے بعد للہ کر دو، 40 دن کے بعد چہلوم کر دو، ارے وہ ختم ہو گیا بھائی، اولاد ہونے کا حق ادا کر دیے۔ یہ حق بتایا اللہ کے نبی نے بیٹا ہونے کا، یہی حق ہے ماں باپ کا ہمارے اوپر۔ اتنا کر کے ہم چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ بھی لوگ زمانے کے ڈر سے کر رہے ہیں، ارے نہیں کرے تو لوگ کیا بولتے کیا ہے۔ یہ ماں باپ کے نام سے کھانا کھلانا ہے، روز کھلاؤ، روز کھلاؤ، کتنوں کو کھلا سکتے اتنوں کو کھلاؤ، 100 200 500 1000 کھلائیے، آپ کون منع کر رہا ہے؟ روزانہ کھلا سکتے ہیں، کھلائیے، لیکن دن اور تاریخ متعین کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ کتنے دن تک کھلاؤ؟ مرنے تک کھلائیے، کون منع کر رہا ہے؟ روزانہ ماں باپ کے نام سے، مرحومین کے نام سے کپڑے بانٹیے، روزانہ کھانا کھلائیے مرحومین کے نام سے، روزانہ پیسہ صدقہ کیجئے مرحومین کے نام سے، کون منع کر رہا ہے؟ بولے یہ کام تو ہم سے روز نہیں ہو سکتا، کوئی دن اور تاریخ بتائیے تاکہ فارمیلٹی پوری ہو جائے۔ اب یہ روزانہ کھانا کپڑا پیسہ کیا صدقہ کریں گے مرحومین کے نام سے؟ 3 خل پڑھ کے مرحوم ماں باپ کو نہیں بخشنے والی اولاد روزانہ صدقہ کرے گی؟ یہ اولاد 3 خل پڑھ کے اپنے ماں باپ کو
کو نہ بخشنے والی اولاد یہ روزانہ صدقہ کرے گی؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے جس چیز کے لیے وقت مقرر نہیں کیا ہے تو ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور تاریخ مقرر نہیں کی ہے تو ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم دن اور تاریخ مقرر کریں۔ تو عبادتوں میں بعض عبادتیں وہ ہیں جس کے لیے مہینہ بھی متعین ہے، تاریخ بھی متعین ہے، اس کو انہی دنوں میں کرنا ہے، وہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے متعین کیا، جیسے روزے ہیں، حج ہے۔ بعض عبادتوں کے لیے دن اور تاریخ نہیں ہے لیکن وقت متعین ہے، جیسے نماز کا وقت ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، بعد میں پڑھا تو قضا ہوگی۔ اور بعض اعمال وہ ہیں جس کے لیے وقت نہ مہینہ مقرر ہے، نہ تاریخ مقرر ہے، نہ دن مقرر ہے، انہی میں سے ایک ہے صدقہ کرنا۔ بلکہ آدمی کو روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ کون سے لمحے میں ہم اللہ کے غضب کو نہیں بھڑکاتے ہیں۔ لہذا صدقہ کرو، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا۔ پہلے زمانے میں بڑے بوڑھے لوگوں میں بڑا اہتمام تھا اس کا، صدقہ کرنے کا۔ بچے کو بخار آ گیا، پہلے صدقہ کر دو بھائی۔ گھر میں کوئی بیمار ہو گئے، کچھ صدقہ کرو بھائی، کھانا صدقہ کرو، چاول صدقہ کرو، اناج صدقہ کرو، روٹی صدقہ کرو، پیسے صدقہ کرو۔ یہ بہت پایا جاتا تھا۔ اب آج کل جب مریض سے بالکل نا امید ہو جاتے تب بولتے مول صاحب بکرا صدقہ کروں کیا؟ آخری وقت تک انتظار کرتے، بچتا کی کیا ہے کہ کہیں کو بکرا کاٹ کے پیسے بیکار کروں۔ اب آخری چانس نظر نہیں آ رہا تو وہ بھی آدمی کو دیکھتے، ان کا رہنا مفید ہے نہیں ہے، ان کا رہنا ہمارے لیے بیٹر ہے یا نہیں ہے، دیکھ کے بولتے اب وہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے۔ تو آخری وقت میں اس کے بوریے لپٹے جاتے رہتے، اب انہوں صدقہ کرنے کے لیے بکرا خریدنے نکلتے۔ اور تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے جان کا صدقہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ، اور نہ ہی ایسا کوئی حکم ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، روزانہ آدمی 2 روپے صدقہ کرو، یہ طے کرو کہ روزانہ 2 روپے میری گنجائش ہے، 5 روپے میری گنجائش ہے، میں 5 روپے صدقہ کروں گا، میری گنجائش یہی ہے۔ میں 1 روٹی کسی کو کھلا دوں گا، نیت صدقے کی ہو۔ میرے گھر میں پکے ہوئے کھانے میں سے ایک غریب کو کچھ کھانا میں پہنچا دوں گا، یا میرے دروازے پر آیا تو لا دے دوں گا، یا میری بستی میں کسی جگہ بیٹھتا ہو تو وہاں تک لے جا کے پہنچا دوں گا، یہ صدقہ ہے تاکہ اللہ کا غضب جو ہے وہ میرے اوپر ٹھنڈا رہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ صدقے کو پالتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جب آدمی محشر میں پہنچے گا تو یہی 1 روپیہ 2 روپیے پلتے پلتے اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ آدمی حیرت کرے گا دیکھ کر کہ اتنا بڑا ثواب 2 روپیے کا، اتنا بڑا ثواب 1 روٹی کا، اتنا بڑا ثواب 1 چائے اور بن خیرات کرنے کا۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ تو روزانہ کرنا ہے، اور انسان کے اوپر کی بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں اور آنے والی مصیبتیں بھی روک لی جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ سفر کے 13 تاریخ کو 13 تیزی کے نام کا صدقہ کر کے مطمئن مت ہو جاؤ، یہ کرنا ہی غلط ہے، غیر اسلامی ہے، مشرکانہ عمل ہے، یہ مشرکینوں کے عملوں میں سے ایک عمل ہے۔
کہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، ان تاریخوں کو منحوس سمجھتے تھے، بلکہ صدقہ تو آدمی کو ساری زندگی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وقت اور دن اور تاریخ اس کے لیے متعین نہیں کی، ہم بھی متعین نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد